آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا ماحول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کم از کم ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی ایسے مناظر پہلے نہیں دیکھے، اور اتنی زیادہ اسلامی ریاستیں قائم ہونے کے بعد یہ صورتحال ہو اور کوئی عالمی طور پر کوئی مضبوط آواز نہ اٹھائی جائے، تو یہ مسلمانوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اس وقت ہم مسلمان کہلانے والے لوگ جس بے حسی سے اور بزدلی سے کام لے رہے ہیں اور ظالم کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کر رہے، مظلوم کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے، تو کبھی یہ سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی معافی کیسے ہو سکے گی؟ یہاں پہ 2-4 دن جتنی بھی زندگی ہے، یہ ہم اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی جو بھی ذاتیات ہیں ان میں اتنا گھر چکے ہیں کہ ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم میں نہ یہ ہمت رہی، نہ وہ جرت رہی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ظلم کو ہم اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا وہاں تک کوئی اختیار ہے۔ ملک کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، خواہ وہ مصر ہو، ایران ہو، عراق ہو، ترکی ہو، کوئی ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، اس میں کوئی اگر سیاسی یا مذہبی تنظیم یا اپنے طور پہ کوئی علاقائی لوگ، کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی برادری اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے بھی ہیں، تو کیا وہ اب ان ظالموں کے ساتھ جا کے لڑ سکتے ہیں؟ کیا وہ ان کے تک پہنچ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی وجہ ہے، یہ تو سب حکومتوں کو چاہیے، سارے اسلامی ریاستوں کو چاہیے کہ اپنی عوام میں کم از کم، چلو ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے، جو لوگ حکومتوں میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی باتوں سے شاید کچھ لوگ مطمئن ہو جائیں آپ کے کسی جواب سے کہ ہم کیوں ظلم کے خلاف نہیں اٹھ رہے، شاید کچھ لوگ مطمئن ہو جائیں، لیکن آپ جواب تو دیں اپنی عوام کو، کم از کم کوئی بات بتا سکنے کی بھی جرت یا ہمت آپ میں ہے، کوئی دلیل دینے کی بھی جرت اور ہمت ہے آپ میں، کیا آپ اپنی عوام کو صرف یہی بتا سکیں کہ ہم کیوں اس ظلم کے خلاف نہیں اٹھ رہے، ہم کیوں یہ آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کوئی وجہ ایسی ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے؟ اگر آپ کی فیملی کو، آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کی ماؤں کو، آپ کے بچوں کو اگر اس طرح مارا جائے، تو کیا آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے؟ کبھی اپنے اوپر یہ سوچ کے دیکھیں۔ اور جو یہ کر سکتے ہیں وہ اگر نہیں کر رہے، تو کبھی یہ گمان نہ کریں کہ چلو یہاں کون سا کوئی ہمیں مار دے گا، یا ہمارے اوپر کون سا یہ وقت آنے والا ہے۔ آپ کے اوپر اس سے بھی سخت وقت آنے والا ہے۔ جو کر ہی کچھ نہیں سکتا اس کا معاملہ اور ہے، جن کو اختیار ہے وہ اگر نہ کریں ان کا معاملہ اور ہے۔ تو خواہ وہ افواج پاکستان ہیں، پاکستان کی ساری ایجنسیز ہیں، حکومت پاکستان ہے،
کوئی بھی ہے کوئی ایسی وجہ بتا سکیں تو بتائیں کہ بھئی اس وجہ سے ہم ان ظالموں، یہودیوں، جہنمیوں کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے. کیا وجہ ہوگی؟ کوئی مالی نقصان ہو جائے گا، کوئی معاہدے ایسے ہوئے ہیں، کوئی پالیسیز ایسی چل رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی ایسا؟ کون سی آخر ایسی بات ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمیں مار دیں گے، جان کا خطرہ ہے. تو کبھی ہم یہ سوچیں. یہ بات میں یہ عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے کہ ہم دکھاوے کے لیے کوئی بات نہ کریں. یہ کوئی کسی کی نظر میں کسی سے خراج تحسین لینے کے لیے، کسی سے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ لینے کے لیے، کسی سے کوئی شاباشی لینے کے لیے ہم بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمیں کسی سے کسی قسم کا خراج تحسین چاہیے. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ خدشہ ہو، چلو یہ بات حق ہے کہ جان کا ڈر ہوتا ہے، بالعموم یہ ہوتا ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی کوئی شرم کی بات نہیں. اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کسی جگہ پر خاموش ہو جاتا ہے یا کہیں سے سائیڈ پر ہو جاتا ہے یا اپنا بیان بدل لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہے جان بچانے کے لیے، تو یہ اتنی کوئی شرم کی بات نہیں ہے. کیوں؟ انسان ہے، انسان اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر لیتا ہے، اور کئی مقامات پہ ایسی باتیں جائز بھی ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم بس اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ یار ہماری جان کو خطرہ ہے، تو ہماری جان ان کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے. جانیں تو ویسے بھی جا رہی ہیں. یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی تب اپنائی جاتی ہے جب ایسے کسی معاملے کا خطرہ ہو کہ یار ایسا ہو نہ جائے، تو چلو تھوڑا سا خاموش رہ لیا جائے، کوئی کام خراب نہ ہو جائے، یار کسی کی جان چلی نہ جائے. تب یہ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے. جب پہلے سے ہی ہزاروں جانیں جا چکی ہوں، تب یہ حکمت عملی کہلاتی ہی نہیں ہے، تب یہ بزدلی کہلاتی ہے. تب تو یہ خود ہی مر جانے کا مقام ہے، یہ کوئی حکمت نہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں. اور کیا ہم لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ چلو کون سا ہم پہ کوئی میزائل آ کے گرا ہے، کون سا ہمارے علاقے میں کوئی بم آ کے گرا ہے، تو کیا وہ جو اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں یا ہم ان میں سے نہیں ہیں؟ یہ ہم اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا اور غیر کیا ہوتا ہے؟ جب انسانی جان کی کوئی قیمت نہ ہو اور انسانیت پر اتنا ظلم ہو رہا ہو. ہمیں تو جو دین عطا کیا گیا ہے، ہمیں تو فرمایا یہ گیا ہے کہ جہاں فتنہ فساد ہو اس کے خلاف عمل جہاد میں آ جاؤ، میدان جنگ میں فتنہ و فساد کے خلاف اٹھو. جہاد اس چیز کا نام ہے. اگرچہ دین اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے اور امن کا ہی دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن امن کا مطلب، پیس کا مطلب، شانتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے جانیں جا رہی ہوں اور ہم کہیں یار ہمیں کیا، ہم نے لڑائی میں شامل نہیں ہونا. یہ کسی بھی لحاظ سے ہم امن کے سفیر نہیں کہلا سکتے.